وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کسی انسان کے بارے میں دل میں میل ہونا کینہ کہلاتا ہے. دل میں عداوت ہو، گرج ہو، بغض ہو، اس کیفیت کا نام کینہ ہے. یہ بڑی امراض میں سے ایک مرض ہے اور کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. ذرا سی کسی سے اختلاف رائے ہوا یا کسی بات پہ رنجش ہوئی یا اس سے کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آئی، دل میں اس کی برائی بیٹھ گئی. بس پھر یہ نہیں کہ اس کی برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، انسان اس بندے سے ہی نفرت شروع کر دیتا ہے. حالانکہ برائیوں سے نفرت کرنی چاہیے، برے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہاسپٹل میں لوگ ہوتے ہیں، وہ بیماریوں سے بچاؤ کرتے ہیں مگر بیماروں کے تو قریب ہوتے ہیں. ان کو بیماریوں سے نفرت ہوتی ہے. اگر بیماروں سے نفرت ہوتی تو ان کو کیوں دوائیں دیتے، کیوں ان کی خدمت کرتے؟ اور یہی چیز حدیث پاک سے سامنے آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاز کھانے سے نفرت فرمائی تو اظہار اس کا یوں کیا حدیث پاک میں، انی اکرہ ریحھا، میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں پیاز کو ناپسند کرتا ہوں، ریحھا اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی بو ختم ہو جائے تو اب پیاز کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں. گھر میں سالن میں روز استعمال ہوتا ہے، عورتیں تڑکا گھی میں لگا دیتی ہیں، اس کا کھانا ٹھیک ہوتا ہے. ہاں ایسا کچا کھانا کہ مسجد میں آئے تو منہ میں بو ہو، اس کو ناپسند کیا گیا. تو پیاز کی بو کو ناپسند کہا گیا، پیاز کو ناپسندیدہ نہیں کہا. اسی طرح برے کی برائی ناپسندیدہ ہوتی ہے، برا انسان ناپسند نہیں ہوتا. اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے محبت کریں گے تو وہ نیکی کی طرف آئے گا نا. لیکن عجیب بات ہے کہ عام طور پر حوصلے تھوڑے ہیں، دل چھوٹے ہوتے ہیں. ذرا سی اختلاف رائے پر، کوئی ناپسندیدہ بات پیش آنے پر دوسرے بندے کے بارے میں دل میں نفرت بیٹھ جاتی. اس کیفیت کا نام کینہ ہے، غل، اور یہ بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. مردوں میں اور عورتوں میں دونوں میں یہ بیماری بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے.
چھوٹے بچے میں غل نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. اس لیے باپ ابھی تھپڑ بھی لگا دے گا، تھوڑی دیر کے بعد اسی باپ کے گلے مل رہے ہوں گے، اسی کی گود میں بیٹھ کے ہنس رہے ہوں گے. اتنا جلدی بھول جاتے ہیں. چھوٹے بچے کے دل میں غل نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے. سالک کا سینہ ایسے ہو، کوئی برائی کا معاملہ کرے بھی تو بندہ فوراً بھول جائے، لیکن ہم تو اسے اپنی پکی میموری میں محفوظ کر لیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ڈیٹا بیس بنائی ہوتی ہے. جانوروں میں اونٹ سب سے زیادہ کینہ رکھنے والا جانور ہے، چنانچہ اس کو پالنے والوں کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. اگر کبھی اس کو بے وجہ مار دیا تو یہ اس موقع پہ ریئیکشن نہیں ظاہر کرتا، اس لیے کہ مالک کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. جب مالک بے دھیانی میں کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت اونٹ اس پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالتا ہے. کئی مہینوں کے بعد، بلکہ کئی مرتبہ سال کے بعد جا کر یہ اپنا بدلہ لیتا ہے. تو یہ جانوروں کا کام ہے کینہ رکھنا. انسانیت یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو اللہ کے لیے معاف کر دے، یا پھر کامل اگر کینہ دیکھنا ہو تو کافر کے سینے میں ہوتا ہے. کافر کے دل میں مسلمان کے بارے میں اتنا کینہ کہ یوں سمجھیے پہاڑوں کے برابر، جسے کہتے ہیں نا خدا واسطے کا بیر، ایسا کینہ ہوتا ہے اس کے دل میں مسلمان کے بارے میں. یہ اور ہوتی ہے کہ منافقت بھی ہوتی ہے اس میں. He keeps smiling even if he is boiling. مگر مسلمان کا اچھا کبھی نہیں دیکھ سکتا. قریش مکہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا کینہ تھا. اس کینے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کھولی، فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. تو کافر لوگ نبی علیہ السلام کو اتنی بری نظروں سے دیکھتے تھے، اگر ان کا بس چلتا وہ اپنی نظروں سے ان کو گرا دیتے، نظر سے کسی کو ڈگا دے. ایسا کینہ تھا ان کے دل. مومن اپنے سینے کو بے کینہ رکھتا ہے، کینے سے پاک. اس کینہ کو پہچاننا ہو کہ ہمارے سینے میں ہے یا نہیں تو اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر دے، ایک ایک بات کو انہوں نے کھول کھول کے بیان کر دیا. سب سے پہلی بات کہ جب کسی کی برائی ڈھونڈ کے خوشی ہو، جب کسی کی برائی ڈھونڈ کے خوشی ہو، سمجھ لو کہ دل میں اس کے بارے میں کینہ موجود ہے. جب برا لگتا ہے نا، اس میں برائی ڈھونڈ کے خوشی ہوتی ہے. اور یہ کینہ رکھنے کی دلیل، بھائی کسی کی خامی ہماری خوبی نہیں بن سکتی. اگر اس میں برائی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اچھے بن گئے.
کیوں خواہ مخواہ لوگوں کی برائیوں پہ ہم نظر رکھتے ہیں؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ برا آدمی وہ نہیں جو برائی کو برائی سمجھتا ہو. برا آدمی وہ نہیں جو برائی کو برائی سمجھتا ہو. برا آدمی وہ ہوتا ہے جو برائی کو برائی نہ سمجھے. جب کسی کی یہ کیفیت ہونا کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، ہاں اب وہ برا آدمی ہے. جب تک انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے وہ اچھا انسان ہے. برائی کر بیٹھنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. انسان ہے نا، بشر ہے، تو بشر میں شر تو موجود ہے ہی سے. با اس کا فا کلمہ سمجھ لینا. تو شر تو موجود ہی ہے. اچھے انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور برا انسان بھی بڑے اچھے عمل کوئی کر بیٹھتا ہے. غلطی کر بیٹھنا اتنا برا نہیں. نبی اسلام نے فرما دیا کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم خطا کار ہیں. ہے کوئی مائی کا لال جو سر اٹھا کے کہے کہ میں نے کوئی خطا نہیں کی؟ نہیں، کسی کی مجال نہیں دم مارے. ہماری آنکھیں جھکی ہیں، ہمارے سر نیچے ہیں، ہم خطا کار ہیں. تو جب محبوب نے اپنی سچی زبان سے فرما دیا کلو بنی آدم خطاؤن، تو معلوم ہوا کہ کسی کو خطا کا تانا دینا یہ برا ہے. ساری خطا کار ہیں. کتنے خطا نہیں ہوتی؟ تو برائی کا تانا نہیں دینا چاہیے. ہاں، خیر الخطاؤن التوابین، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا. تو جب آدمی برائی کو برائی سمجھ رہا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ برا نہیں ہے. جب اس نے برائی کو برائی سمجھنا بند کر دیا، اب توبہ کا دروازہ بھی اس پہ بند ہو گیا. اب کہیں گے کہ یہ برا بندہ ہے. تو کینے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اس بندے کے اندر برائی ڈھونڈ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. دوسری بات، اس بندے پر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ کینے کی علامت ہے. مصیبت تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے میرے بھائی، آزمائش کسی پہ آ سکتی ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم اللہ کے تدبیر سے، خفیہ تدبیر سے کون امن میں آ سکتا ہے؟ یہ جو خفیہ تدبیر ہے نا پروردگار کی کہ کس کو آزمائش میں لٹکا دے، یہ ہر ایک کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. جب تک ہم زندہ ہیں یہ تلوار ہمارے سر پہ موجود ہے. عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ 1,00,000 حدیث کے حافظ، قرآن مجید کے حافظ، ذرا اپنے پہ خود پسندی کی نظر پڑی، اللہ نے جبہ امامہ کے باوجود سوروں کے چرانے کے اوپر لگا دیا. آزمائش کسی پہ بھی آ سکتی ہے، برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو کسی کے برے وقت کو دیکھ کر خوشی نہ منائے. ایسا نہ ہو کہ یہ خود مصیبت میں پھنس جائے. ویسے ایک دستور ہے، سن لیے اور دل کے کانوں سے سنیے.
اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر وہ دل سے سچی توبہ کر لے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اس کو اس گناہ کا تانا دے گا، اللہ تعالی تانا دینے والوں کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ خود اس برائی میں ملوث نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ ممکن ہے کسی نے غلطی کی ہو، سچی توبہ بھی کر لی ہو، آپ نے قبول نہیں کرنی، پروردگار نے قبول کرنی۔ تو اس لیے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا یہ دل کے اندر کینہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بالخصوص کسی مومن کو برے وقت میں دیکھ کے خوش ہونا یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، عبرت پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں سبق دیا گیا کہ جب مومن کسی بیمار کو دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے، شکر ادا کرے کہ میرے مالک تیرا مجھ پر کرم، تو نے مجھے اس بیماری میں ملوث نہیں کیا۔ یہی حال گناہوں کا۔ ایک تیسری علامت یہ ہے کہ آدمی اس سے اپنی زبان کو روک لیتا ہے، بند کر لیتا ہے۔ خیر کے معاملے میں اپنی زبان کو اس سے بند کر لیتا ہے۔ مثلا اس کے سلام کا جواب دینا ہی اچھا نہیں لگتا، یا محفل میں وہ بیٹھا ہو اس کو سلام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم سلام کو عام کرو۔ لیکن جب دل میں کینہ ہو کسی کے بارے میں تو اس کی یہ پہچان کہ اس کو سلام کرنا اچھا نہیں لگتا، بوجھ ہوتا ہے، اور اس کے سلام کا جواب دینے کو دل نہیں چاہتا، اس کے بارے میں کوئی تعریفی خیر کی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو معلوم ہوا خیر کے معاملے میں زبان بند ہو جاتی ہے اور شر کے معاملے میں زبان کھل جاتی ہے۔ شر کے معاملے میں زبان کھل جاتی ہے، کہیں اس کے خلاف بات ہو رہی ہوگی نا تو یہ ضرور ہاں میں ہاں ملائے گا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جب کوئی اس کے بارے میں رائے پوچھے گا تو کوئی نہ کوئی الٹی بات ہی سامنے سے کرے گا۔ یہ پہچان ہے، شر کے بارے میں زبان کھل جاتی ہے، خیر کے بارے میں زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ چوتھی نشانی کہ انسان اسے اپنے دل میں حقیر سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کلمہ گو کو حقیر سمجھنا، اس لیے کہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے توبہ کر لی تو شریعت کا قانون ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل سکتا ہے یا بدل دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ سچی توبہ کرے گا اس کے سارے گناہ اس کی نیکیوں میں بدل جائیں گے تو وہ اس بندے سے زیادہ نیک کہلائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار تھا، ایک نیکوکار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر نیکوکار سے ہوا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا بہت برا ہوں،
عمر برائی میں گزر گئی، آخری وقت ہے، اللہ کی رحمت کی امید دل میں لے کر جا رہا ہوں، پلے تو میرے کچھ نہیں. اور آگے گئے، نیک سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ بس آخری وقت ہے، زندگی نیکی میں گزری ہے، بڑا اللہ کا مجھ پر یہ کرم رہا ہے. انہوں نے پوچھا بھئی کوئی آخری تمنا؟ کہنے لگا آخری تمنا یہ ہے کہ جیسے وہ فلاں ہے نا، بس مجھے اس حال مجھے اللہ آخرت میں اس کا ساتھ نہ کرے. بس میں ڈرتا ہوں وہ بڑا ہی خطا کار ہے، اللہ مجھے آخرت میں اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرے. جیسے ہی اس نے یہ بات کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت وحی نازل ہوئی. اچھا، یہ اس کو کم نظر سے دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کے ساتھ اکٹھا ہی نہ کرے. اس کو بتا دیجئے وہ بندہ میری رحمت پر نظر رکھ کے آ رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو جنت عطا کی، اور چونکہ اس نے یہ کہا میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا، میں نے اس کو جہنم سے محروم کر کے جہنم میں بھیج دیا. یہ خود جو کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہونا چاہتا، وہ تو جنت میں گیا، یہ جائے جہنم میں. اس لیے کسی کو کم نظر سے نہ دیکھیں، کیا پتا اس کا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. پانچویں نشانی کہ انسان اس کے راز افشا کرتا ہے اور اس کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے. اگر اس کے کوئی راز ہو، اصول تو یہ ہے نا شریعت کا، المجالس بالامانہ، مجلس کی بات امانت ہوتی ہے. لیکن جب دل میں کینہ آ جاتا ہے نا تو یہ پھر اس کے راز کھولتا ہے. جب کسی کے راز کھولنے کو دل کرے سمجھ لو کینہ موجود ہے. اور پھر بندہ راز اتنے نہیں کھولتا جتنے ہوتے ہیں، اس کو زوم کر کے کھولتا ہے. اس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کا بتنگڑ بنا کے پیش کرتا ہے. چھٹی اس کی نشانی کہ جب دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو تو اس کا مذاق اڑا کر خوشی ہوتی ہے. مذاق اڑا کر خوشی ہوتی ہے، ٹونٹ کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے. یہ انسان کبھی مذاق زبان سے بھی کرتا ہے اور کبھی اشاروں سے بھی مذاق کرتا ہے. منہ کے تاثرات سے اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہ نشانی کہ دل میں اس کے بارے میں کینہ موجود ہے. اگلی نشانی کہ اس کی غیبت کر کے یا سن کے دل کو خوشی ملتی ہے. غیبت کر کے یا غیبت سن کے دل کو خوشی ہوتی ہے. اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ انسان کو موقع ملے تو یہ اس کو ایذا پہنچانے سے گریز نہیں کرتا. ستانے کا موقع ملے ضرور ستاتا ہے. موقع ملے اس کو ایذا پہنچاتا ہے. غصہ دل کی بھڑاس نکالتا ہے.
امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور عجیب بات انہوں نے کہی، فرماتے تھے کہ بہادر کی پہچان میدان جنگ میں ہوتی ہے، بہادر کی پہچان میدان جنگ میں ہوتی ہے، دوست کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے، اور عقل مند کی پہچان غصے کی حالت میں ہوتی ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے، بہادر کی پہچان میدان جنگ میں ہوتی ہے، دوست کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے، اور عقل مند کی پہچان غصے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر اس کو غصہ بھی آ جائے تو وہ غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، حق کی بات کہتا ہے، وہ غصے میں آ کے حق کے راستے سے ہٹتا نہیں ہے۔ یہ غصے کا مضمون کتنا اچھا ہے۔ ہمارے بھائی سلیم صاحب آج کہنے لگے کہ رات آپ کا بیان بڑا لمبا ہو گیا، مگر شکر ہے کہ مضمون غصے کا تھا، لہذا کسی کو غصہ ہی نہیں آیا۔ تو انسان موقع ملنے پر اس بندے کو ایذا پہنچاتا ہے۔ آخری اس کی پہچان کہ جس کے بارے میں دل میں کینہ ہوتا ہے، انسان اس کے معاملے میں عیب جوئی اور عیب گوئی میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے عیب جوئی اور عیب گوئی کو بڑا کبیرہ گناہ بتایا۔ یہ دو علیحدہ گناہ ہیں۔ کسی میں عیب ڈھونڈنا ایک گناہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے خوردبین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر برائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کسی کی کوئی بات پتہ چلے اس کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیتے ہیں، فونوں پہ ادھر ادھر جہاں بیٹھے اسی کا تذکرہ۔ تو عیب جوئی علیحدہ گناہ، عیب گوئی علیحدہ گناہ، اور کچھ لوگوں میں دونوں گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی ایک وادی بنائی جس کو ویل کہتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ان کو کیا عذاب ہوگا؟ آگ کے ستون ہوں گے، اس کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کے انگاروں میں اللہ تعالی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھی ہوگی۔ وہ انگارے اٹھیں گے اور سیدھا اس بندے کے دل کو ٹارگٹ کریں گے، جیسے دنیا میں لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک نشانے پہ جا کے فٹ ہوتا ہے۔ ان انگاروں میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہوگی، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس کے دل پہ آ کے وہ انگارے پڑیں گے۔ کیوں؟ یہ دنیا میں لوگوں کے دل جلاتا تھا، اب اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے دل کو جلائیں گے۔ اتنا برا عذاب ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، پلے باندھ لینا، بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے۔ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری، کسی کا دل دکھانا۔
تو اگر ہم نیت کریں گے کہ ہم نے اپنے دل سے غل کو دور کرنا ہے، اللہ توفیق عطا فرما دیں گے. نیت پہ منحصر ہے. میرے دوستو، کچھ لوگ طہارت خانے سے پاک ہو کر باہر آتے ہیں اور کچھ لوگ بیت اللہ میں جا کر بھی ناپاک رہتے. یہ تو اپنے پہ منحصر ہے نا، نیت کیا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا انتقام لینا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ بہت بری بات. مومن ایسا نہیں کرتا. مومن میں معافی کا پہلو غالب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بہت پیاری بات فرمائی کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب بتائیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو بھول جائیں، ہمیں معاف کر دیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یاد رکھیں، اپنے دلوں میں نفرت پیدا کر لیں؟ تو جو ہم اپنے بارے میں چاہتے ہیں وہی ہم دوسرے بھائی کے بارے میں پسند کرتے ہیں. بات سمجھنی بہت آسان ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حقوق کا بدلہ لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حقوق کا بدلہ لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اور آج ہماری کیا عادت ہے؟ ہم اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط اس وقت غصہ آتا تھا جب حرمت الہی والی کوئی چیز کی تک کی جاتی تھی. جب حدود اللہ کے بارے میں کوئی کمی بیشی کی بات آتی تھی تو اس بات پر اللہ کے محبوب کو غصہ آتا تھا، وگرنہ اللہ کے محبوب اپنے حق کے معاملے میں کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نرم ہے، نرمی کو دوست رکھتا ہے. جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر نیکی سے محروم رہا. تو اللہ تعالیٰ کو نرم طبیعت کے لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بدلہ لینے کا موقع نہ ملے صبر کرو، برداشت کرو. جب تک بدلہ لینے کا موقع نہ ملے تو کیا کرو؟ صبر کرو، برداشت کرو. اور جب بدلہ لینے کا موقع ملے تو پھر تم عفو درگزر اور اس کو معاف کرو. جب تک بدلہ لینے کا موقع نہ ملے تب تک صبر کرو، برداشت کرو، اور اگر تمہیں موقع مل جائے اس وقت تم اس کو معاف کر دو. معاف کرنے کی اپنی ایک لذت ہے. دوسرے کی کوتاہی، غلطی کو معاف کرنے میں ایک مزہ ہے. یہ وہی جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی ہوتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ انسانیت میں معافی کی سب سے بہترین مثال فتح مکہ کے دن قائم کی. تاریخ انسانیت اس سے بہتر معافی کی اور کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. مکہ کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی تھی. اتنی تکالیف پہنچائی تھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ابو جہل پھر بھی چھوٹا تھا، میرا فرعون ابو جہل اس سے بھی بڑا تھا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون زبان سے بات کرتا تھا
لیکن اس نے بدنی طور پر تو ایذا نہیں پہنچائی تھی. اور یہ فرعون جو مکہ کا تھا یہ تو ہاتھوں سے بھی نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتا تھا. اللہ کے محبوب سجدے میں گئے, اونٹ کی اوجڑی اٹھوا کر اوپر ڈال دی. اب کتنی دیر تک سجدے کی حالت میں منو وزن کے نیچے بندہ رہے, بدبو اوپر سے, یہ کتنی تکلیف ہے ذرا اندازہ تو کر دیکھیے. بڑی تکالیف پہنچی. ان تکالیف پہنچانے والوں کے اوپر آپ فاتح بن کر جا رہے تھے. دنیا کا دستور کیا؟ دنیا کہتی ہے اب ان سے گن گن کے بدلے لیں گے, اب بدلے چکائیں گے. چنانچہ جب فتح مکہ کے لیے جانے لگے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجزیہ شعر پڑھ دیا, الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الکعبہ. آج آیا نا لڑائی کا دن, بدلے چکانے کا دن, آج ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ابو سفیان نے اعتراض کیا, ایمان نہیں لائے تھے ابھی, کہ دیکھو جی ہمارا آپ کا معاہدہ ہے اور یہ ایسی بات کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں عطا فرما دیا اور پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن رحمت کا دن ہے. الیوم نستحل الکعبہ نستعظم الکعبہ, آج کے دن ہم کعبہ کی تعظیم کریں گے اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. چنانچہ جب مسلمان بیت اللہ میں داخل ہوئے اور رات آئی, مکہ کی عورتیں اپنے دلوں میں 100% یقین رکھتی تھی کہ آج ہماری عزتیں پامال کی جائیں گی. ہم نے مسلمانوں کو ستایا, ان کے جوان بیٹوں کو مارا, ان کی عزتوں کو پامال کیا, ان کی عورتوں کو شہید کیا. آج مسلمان بدلے چکائیں گے. عورتیں ڈری ہوئی تھیں اپنے گھروں میں, رات نیند غائب تھی آنکھوں میں. آدھی رات گزر گئی مگر کسی گلی میں کوئی آہٹ نہیں آ رہی. تو کفار کی عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ یہ مسلمان کوئی پلان تو نہیں بیٹھے بنا رہے, کیوں ابھی تک ہمارے گھروں تک نہیں پہنچے؟ یہ تو بھوکے بھیڑیے کی طرح ہم پہ حملہ آور ہو جاتے. کیا وجہ ہے ذرا دیکھ کے تو آؤ. تو اس وقت کافر مرد اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں مکہ کی گلی میں کوئی مسلمان نظر نہیں آیا. حیران تھے کہ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان پر چلے گئے. لیکن جب وہ بیت اللہ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں, سارے کے سارے مسلمان, کوئی بیت اللہ کے طواف میں مشغول ہے, کوئی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے, کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے, اور وہاں تو دیوانوں کی دنیا ہی کچھ اور تھی. حیران ہوئے کہ یہ ہم سے بدلہ نہیں لیں گے. چنانچہ اگلا دن ہوا تو مردوں کو یہ خیال تھا کہ شاید رات کے لیے معافی دے دی گئی, دن میں بدلہ لیا جائے گا. مگر دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان یعنی شعبانی کو بلایا. ان کے پاس چابی تھی بیت اللہ کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چابی مجھے دو. چابی مل گئی. نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے دروازہ کھول کر. اندر جا کر نوافل ادا کیے, دعا مانگی. جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ بند کیا. اب اس موقع پر جو قریش مکہ, مسلمانوں میں قریش مکہ سے تعلق رکھنے والے تھے, بڑے بڑے حضرات, یہ صحابہ قریب قریب تھے. کیوں؟ ان میں سے ہر ایک کے دل میں تمنا تھی کہ بیت اللہ کا کنجی بردار ہمیں بنا دیا جائے, یہ سعادت کنجی رکھنے والی ہمیں عطا کر دی جائے. چنانچہ سب اکابر صحابہ قریب ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کس کے بخت جاگتے ہیں, بخت کھلتے ہیں, اور اس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی دے کر اسے بیت اللہ کا چابی بردار بنایا جاتا ہے.
نبی علیہ السلام جب باہر نکلے، آپ نے تالا لگایا، آپ نے عثمان کو پھر بلایا اور فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں ہجرت کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا چاہتا تھا، اس وقت میرے دل کی تمنا تھی کہ میں بیت اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھ جاؤں۔ عثمان، تمہیں میں نے اسی جگہ بلایا تھا اور کہا تھا کہ مجھے چابی دے دو، میں بیت اللہ میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تم نے انکار کیا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا عثمان آج جہاں تم کھڑے ہو ایک وقت آئے گا وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے، اور تم نے ناک منہ چڑھایا تھا اور کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں صبر کر کے چلا گیا، عثمان میرے مالک نے میری بات کو سچا کر دکھایا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، تم خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہو، مگر عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں چابی تمہارے ہاتھ میں واپس دیتا ہوں، قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی اور تم سے وہی لے گا جو کوئی ظالم ہوگا۔ دنیا حیران رہ گئی، معاف کرنے کی ایسی عجیب مثال قائم کر دکھائی۔ دنیا کو عہدے ملتے ہیں، حکومت ملتی ہے، وہ اپنے قریب والوں کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی یہ چابی کسی صحابی کو دے سکتے تھے، مگر نہیں، معافی سے نہیں کہتے، معافی اسے کہتے ہیں کہ برائی کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب نے معاف کر دینے کی بہترین مثال قائم کی۔ چنانچہ قریش مکہ کو بلا کر پوچھا آج تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ قریش مکہ نے کہا اخی کریم و نبی کریم، ہم کیا بات کریں، بس ہماری زبان سے آج یہی لفظ نکلتے ہیں، آپ بھائی بھی ہیں تو بڑے کریم ہیں اور اگر نبی بھی ہیں تو بڑے کریم ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، جب تم نے یہ بات مان لی میں وہی کروں گا جو کریم کرتے ہیں۔ میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر کے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی تمہیں کہہ دیتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب کو میں نے معاف کر دی۔ تاریخ انسانیت نے ایسی عظیم معافی کی مثال شاید کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو خلق ایسا تھا، جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا، اور ہم معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف نہیں کر پاتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کے دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں یہ جو معاف کر دینے والا خلق ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا جو انسان جتنا جلدی دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوتاہیوں کو اتنا ہی جلدی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم تو چھوٹی سی کوئی بات کسی کی دیکھ لینا بس وہ ہمارے تو دماغوں سے اترتی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے مردود بن گیا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے معافی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو پتہ نہیں کیا بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا حوصلہ دیکھنا ہے کتنا بڑا، کیوں جی؟ ویسے تو ایک کتاب بھی ہے کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہو نا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کا حوصلہ کتنا بڑا تو پتہ چلتا ہے فرعون اللہ کا دشمن ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، چھوٹا بھی نہیں بڑا خدا کہلاتا ہے۔ اب جس نے خدائی کا دعویٰ کیا
وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن، پھر وقت کے نبی کا پکا دشمن ہے. تو اتنا بڑا دشمن، مگر اس دشمن کی طرف اللہ رب العزت اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى، تسنیہ کا صیغہ، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، باغی طاغی بنا پھرتا ہے. مگر ساتھ کیا کہا؟ فقولا له قولا لینا، تم دونوں جانا مگر اس سے جا کر تم نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، ممکن ہے اس کو نصیحت ہو جائے اور وہ ڈر جائے. اب دیکھیے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس اور نرم گفتگو کا حکم فرماتے ہیں. اے دوست، آپ اب کسی کو نصیحت کرتے ہیں غصے کے ساتھ تو جس نے گناہ کیا وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوتا اور آپ کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اونچا نہیں ہوتا. آپ کیسے غصہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس گناہ کرنے والے کا معاملہ فرعون سے برا نہیں ہوتا اور نصیحت کرنے والا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اونچا نہیں ہوتا. ہمیں کہاں اس بات کا زیب دیتی ہے ہم کسی کو نصیحت کرتے ہوئے غصے کا اظہار کریں، ہم بھی نرم بات کریں. ہماری پتہ کیا عادت ہے؟ بیٹے کو کہا نا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، اول تو پہلے ہی اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، آرڈر. اب جوانی کی عمر میں نیند ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، پھر دیکھا کہ ذرا نہیں اٹھا، بڑے مردار، ہوش نہیں سے آتی، حرام کھاتا ہے، بیل بنتا جا رہا ہے، اٹھایا ہے سنتا نہیں. یہ ہماری نصیحت ہے. دیکھو کتنے پیارے انداز سے ہم اس کو نرم نرم نصیحت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس اور نرم گفتگو کا حکم فرماتے ہیں. ہم اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھو کیسی جلی کٹی سنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ والوں کے اندر یہ خلق موجود ہوتا ہے. قرآن میں کچھ اللہ والوں کا تذکرہ ہے جن کو اصحاب کہف کہا گیا، غار والے، اللہ والے تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، نوجوانوں کی جماعت تھی. اللہ تعالیٰ نے سینوں کو ہدایت سے بھر دیا تھا. اللہ کے پسندیدہ بندے. اب ان کا خلق قرآن مجید نے بتایا کہ جب کئی سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے جگا دیا اور انہوں نے ایک بندے کو بھیجنا تھا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ، تو اس کو ایک نصیحت کی. جو امیر تھا ان کا کہنے لگا جاؤ ایک تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ دیکھنا کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے. یہ اولیاء کی صفت ہوتی ہے کہ وہ کھانے میں دیکھتے ہیں حلال ہے یا حرام، پاکیزہ ہے یا نہیں. باجی بستامی رحمۃ اللہ ایک مرید کے پاس پہنچے، کہنے لگا حضرت میں نے زمزم میں آٹا گوندھ کے روٹی بنائی. فرمایا یہ مت بتاؤ، یہ بتاؤ کہ حلال طریقے سے پیسہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا. تمہارے زمزم سے گوندھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پہلی بات کیا کہی اصحاب کہف نے کہ یہ دیکھنا کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے. یہ اولیاء کی صفت. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. وَلْيَتَلَطَّفْ یہ وہ لفظ ہے جو پورے قرآن مجید کا سب سے زیادہ درمیانی سینٹرل لفظ ہے. اس لیے قرآن مجید میں بسا اوقات موٹا لکھا ہوتا ہے. موٹا سینٹرل آئیڈیا قرآن مجید کا کیا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، تم ان سے نرم گفتگو کرنا، پیار کی بات کرنا. تو پورے قرآن کا اگر کوئی نچوڑ پوچھے تو کیا نکلے گا؟
سینٹرل آئیڈیا کیا نکلے گا؟ تم پیار کی بات کرنا، نرم بات کرنا، محبت بری بات کرنا. اور ہم تو محبت بری بات بیوی سے نہیں کر پاتے. جھگڑے گھروں کے کیوں ہے؟ بیچاریاں بیوی ترستی ہیں، کوئی ایک اچھا لفظ ہی سنا جاتا ہے. تو مومن کی یہ صفت ہوتی ہے، اچھے الفاظ بولتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے، اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اس کی بات سے دل جڑتے ہیں، محبتوں کے بیج بوتا ہے، وہ نفرتوں کے بیج نہیں بوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جسم کے مختلف اعضاء میں ہڈیاں بنائی، لیکن زبان میں ہڈی کوئی نہیں بنائی، ہے نا؟ یا ہے کسی کی زبان میں ہڈی؟ تو اللہ تعالیٰ نے زبان میں ہڈی کیوں نہیں بنائی؟ بندے کو پیغام، میرے بندے تمہارے بولنے والے عضو میں ہڈی جیسی سخت چیز کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم اس زبان سے ایسی گفتگو کرنا جو نرمی کی گفتگو ہو، سختی کی گفتگو نہ ہو. اللہ تعالیٰ نرم گفتگو کو پسند فرماتے ہیں. یہی حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر نیکی سے محروم رہا. ہاں، نرمی کا ایک اپنا سرکل ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ نرمی ہر جگہ ہوگی چاہے ایمان کا جنازہ نکل جائے. نہ نہ نہ، بات ہو رہی ہے حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے. ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو جو سختی کے ہیں وہ اپنے مواقع ہیں، نرمی کے اپنے مواقع ہیں. ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا، گھر کی، دوستوں کی، محفل کی، ہم مومنوں کے معاشرے کے درمیان کی باتیں کر رہے ہیں، جہاں ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے اور وہاں آگ کی طرح ہم گرم ہوتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، بڑی عجیب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 برے بندوں کی بات بتائی. ایک برا، دوسرا اس سے بھی برا، تیسرا اس سے بھی برا، اور چوتھا اس سے بھی برا. یعنی 4 برے، مگر پہلے سے دوسرا زیادہ برا، اور دوسرے سے تیسرا زیادہ برا، اور تیسرے سے چوتھا اور زیادہ برا. اب یہ تو بڑی عجیب حدیث ہے، توجہ سے سننے کے قابل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کر دوں، میں تمہیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کر دوں. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی فرما دیجئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برا بندہ وہ ہے جو اکیلا کھائے، اپنے غلام کو ماتحت کو کوڑے سے مارے اور بخشش کو روکے. 3 باتیں بتائیں. پہلی بات، اکیلا کھائے، یعنی اپنے کھانے کی تو فکر ہو، دوسرے اہل خانہ کی، بچوں کی کوئی پرواہ نہ کرے. یہ بندے کی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی. اور دوسری بات کہ اپنے ماتحتوں پہ بہت زیادہ سخت گیر ہو، کوڑے سے مارے. اور تیسری بات کہ دوسروں کو عطا کرنے کی بجائے بخشش کو روک لے.
پیسے کے خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوس مکھی چوس ہو. کنجوس کو مکھی چوس کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے سالن میں مکھی گر گئی تھی، اس نے نکالی تو چوس کے پھینکی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ برا بندہ. یہ سن کر صحابہ کرام چپ ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بدتر انسان بتاؤں، میں تمہیں اس سے بھی بدتر انسان بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی بتا دیجئے. فرمایا کہ جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں. یہ اس سے بھی برا. جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں، یہ پہلے سے بھی زیادہ برا انسان ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دل میں کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی رنجش، بغض، کینہ موجود ہوگا. دلوں سے نکال دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس بندے کی فہرست میں کہیں شامل کیے جائیں. صحابہ کرام یہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر انسان بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی بتا دیجئے. فرمایا وہ انسان اس سے بھی بدتر ہے جس سے نہ تو نیکی کی امید ہو اور نہ اس کے شر سے بندے کو امن ہو. جس سے نہ تو نیکی کی کوئی امید ہو اور نہ اس کے شر سے کوئی امن ہو، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اب یہ سن کے تو صحابہ کرام سہم ہی گئے. پھر نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین انسان کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بتا دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بدترین انسان وہ ہے جو کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے. جو کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے، ان چاروں بروں میں سب سے بڑا برا وہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی معافی مانگے جلدی معاف کر دینا چاہیے، معافی جلدی دے نہیں چاہیے. بندہ ہے، انسان ہے. جب اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرما دیتے ہیں تو ہم کیوں نہ جلدی معاف کریں. تو اس حدیث پاک کے مضمون کو اپنے ذہن میں جما لیجیے. تو پھر دوسروں کی غلطیوں کو انسان جلدی معاف کرنے کا عادی بن جائے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جن چیزوں پر چاند اور سورج طلوع ہوتا ہے وہ سب آپ کے لیے دعا کیا کریں؟ اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جن چیزوں پہ سورج اور چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی کائنات کی ساری چیزیں، زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز، یہ آپ کے لیے دعا کیا کریں؟ عرض کیا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اسلام، جو مخلوق کی ایذا پہ صبر کرتا ہے، چاند اور سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے سب اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو اس لیے دوسرے کی تکلیف پر انسان صبر کر لے، معاف کر دے، اپنے دل میں اس کے بارے میں کینہ نہ رکھے.
انتقام کی خواہش دل میں رہنا، کینہ. اور بھائیوں کو تو جلدی معاف کر دینا چاہیے. آج کل بھائیوں سے ہی سب سے پہلے پھڈا، سب سے پہلا بھائیوں کے درمیان. دیکھیں بھائی بالآخر بھائی ہوتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان معاشرے میں بھائیوں میں جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. دوستی بنانا ہو تو بھائی کو بنائیے. یہ وہ رشتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. تو ان کو جوڑنے کا آسان طریقہ کہ بھائی بھائی بن کر رہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے دوست نظر آئیں. اور آج تو بھائی بھائی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کے گھر کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے. بیویاں سبق پڑھاتی ہیں، اس نے کچھ پڑھا نہ دیا ہو. دیکھیں جب دنیا میں انسان کو کوئی بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری ملتی ہے، تو پھر اس کی نظر سب سے پہلے بھائی پہ، اور دلیل قرآن مجید سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں نبی بنا دیا. جب یہ نبوت کا بوجھ پڑا تو اب اس بوجھ میں ہاتھ بٹانے کے لیے ان کی نظر سب سے پہلے کس پر گئی؟ اپنے بھائی پر. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، بھائی کو کہا. اور یہی قیامت کے دن ہوگا کہ قیامت کے دن بندے پہ جب مصیبت بنے گی تو سب سے پہلے یوم یفر المرء من، ماں باپ سے پہلے کس کا نام؟ بھائی کا نام. بھائی کام آتا ہے، بھائی کا رشتہ پہلے بتایا گیا. تو جب دینی بھائی ہو یا خونی بھائی ہو، اس بھائی کے قصور کو جلدی معاف کر دینا چاہیے. یہاں ایک علمی نکتہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے نکلے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید سے نکلے، جیل سے نکلے، تو انہوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا. لیکن جب کنویں کی جیل سے نکلے تو پھر شکر ادا کرنے کا تذکرہ کہیں نہیں. مفسرین نے نکتہ لکھا، اگر اس وقت وہ شکر کے الفاظ کہتے تو دوسرے لفظوں میں اپنے بھائیوں کا شکوہ کر رہے ہوتے. انہوں نے بھائیوں کی غلطی پہ پردہ ڈال دیا اور شکریہ کو واضح الفاظ میں بیان نہیں فرمایا. تو بھائیوں کی غلطیوں پہ پردے ڈالنے چاہیے. حدیث پاک حدیث پاک سنیے، بہت ہی عجیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی معذرت کرے، بہت توجہ سے سنیے گا، جس کے پاس کوئی معذرت کرے، حق پہ ہو یا باطل پہ، جس کے پاس کوئی معذرت کرے وہ حق پہ ہو یا باطل پہ، جھوٹا الزام لگے یا سچا الزام لگے، اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے پاس کوئی معذرت کرے، حق پہ ہو یا باطل پہ، اور پھر دوسرا اس کی معذرت قبول نہ کرے، تو اس بندے کو حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا.
جس کے پاس کوئی معذرت کرے، حق پہ ہو یا باطل پہ معذرت کرنے والا، اور پھر یہ بندہ اس کے عذر کو، معذرت کو قبول نہ کرے، فرمایا کہ اسے حوض کوثر پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اپنے دل کو مومنوں کے لیے نرم کر لیجئے، اپنے دل کو مومنوں کے لیے نرم کر لیجئے، ایمان والوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت نرم دل بنایا تھا، بہت ہی نرم دل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صفت بیان کرتے ہیں، اے محبوب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بدخلق ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ سب آپ کے گرد سے بھاگ جاتے۔ یہ جو آپ کے عاشق صادق جڑے ہوئے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ کیا؟ کہ آپ خوش خلق ہیں اور آپ کے دل کے اندر رحمت و شفقت موجود ہے۔ فضن کا مطلب مفسرین نے لکھا بدخلق، اور غلیظ القلب کا مطلب لکھا جس دل میں رحمت و شفقت نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام خوش خلق بھی تھے اور آپ کے دل کے اندر رحمت اور شفقت بھی تھی، پیار محبت تھی، پیار محبت۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی بات پہ غصے میں آ گئی، تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کا کان پکڑ کر پیار سے یوں ملا، غصے میں تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کا کان پکڑ کے پیار سے یوں ملا اور فرمایا اے منی سی عائشہ، عمر میں چھوٹی تھی نا، دیکھو پیار کی بات کیسی کہ دوسرا خود بخود ٹھنڈا ہو جائے۔ ان کا کان ملا اور کان مل کے فرمایا اے منی سی عائشہ، اٹھ اپنے رب سے یہ دعا مانگ، اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا۔ معافی کی ایک اور مثال ذرا سنیے، بڑی اہم ہے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ جب منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا، بہتان مبین لگایا، پورے شہر کے اندر یہ بات عام کر دی کہ ام المومنین سے فلاں فلاں گناہ سرزد ہوا، اور اتنا ایک نے دوسرے کی بات ملا کر کی کہ شہر کے دوسرے لوگوں نے اس بات کو مان ہی لیا۔ اٹ بیکیم ٹاک آف دی ٹاؤن۔ ایسے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی زیادہ رنجیدہ، بہت زیادہ غمزدہ۔ پورا واقعہ اس وقت سنانا مقصد نہیں، اشارہ کرنا مقصد ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بیمار ہو گئی تھی سفر سے آ کے، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک صحابیہ کے ذریعے سے پتہ چلا، تب میں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز مبارک کو دیکھا، آپ سلام کرتے اور خاموشی سے بیٹھ جاتے، وہ جو محبت کی نظر پہلے ملتی تھی اب وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، تو مجھ سے تو یہ گھڑی برداشت نہ ہوئی، اور میں اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لینے گئی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچی پہ جب بھی مصیبت بنتی ہے اسے ماں اور باپ یاد آ جاتے ہیں، ماں باپ کا گھر یاد آیا کرتا ہے۔ نبی اسلام نے اجازت دے دی۔ فرماتی ہیں میں اپنے والد کے گھر آ گئی، میں نے دیکھا میری والدہ
رو رو کر آنکھیں ان کی سرخ ہو چکی، اور اپنے والد کو دیکھا سیدنا صدیق اکبر چارپائی پر بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ماں باپ تھے، بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں تھیں سارے شہر میں، تو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت قرآن مجید کو اپنا غمخوار بنایا، بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید ہی ہمارے دکھ درد کا ساتھی ہے۔ چنانچہ سیدہ صدیق لانا گھر تشریف لے گئیں۔ جب انہوں نے ماں باپ کو بھی روتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا اللہ کے محبوب بھی مجھ سے خفا ہیں، ماں باپ بھی بہت زیادہ اس وقت آزردہ اور دکھی دل ہیں، اب میں کیا کروں؟ چلو میں اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کرتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی لیا، گھر کے کونے کی طرف چلی گئی، میری والدہ پیچھے دیکھنے آئی کہ کہیں میری بیٹی اس وقت میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، کیا کرنے جا رہی ہے۔ میں نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر میں نے سجدے میں جا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی شروع کر دی، اے مالک، ہائی کورٹ مجھ سے ناراض ہو گئی، اب میں سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ پیش کرنے حاضر ہوئی ہوں، اب میں فریاد پیش کرنے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے مولا، ایک وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگا تھا، آپ نے معصوم بچے سے اس کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی تھی۔ اللہ، بی بی مریم پہ بہتان لگا تھا، چھوٹے بچے کی زبان پہ گواہی دلوا دی تھی، آج تیرے محبوب کی محبوبہ پہ بہتان لگا ہے، اللہ وہ تیرے سامنے فریاد کرتی ہے، میرے لیے بھی کوئی ایسی سبیل نکال دیجئے تاکہ میری بھی برات واضح ہو جائے۔ وہ فرماتی ہیں میں تو سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خواب میں بتا دیں گے یا کوئی اور ایسی بات پیش آ جائے گی، مگر اسی دوران اللہ کے محبوب جو ہے وہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس واقعے کو میں چھوٹا کر رہا ہوں، گھر تشریف لائے، انہوں نے جب دیکھا میری والدہ بھی رو رہی ہیں، میرے والد بھی قرآن پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں اور میں سجدے میں پڑھ کے رو رہی تھی، اللہ کے محبوب چارپائی پر بیٹھ گئے اور مجھے آواز دی۔ آواز سن کر میں اسی وقت اٹھی کہ مجھے آقا کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری تھا۔ میں آئی اور چارپائی پر آپ کے قریب بیٹھ گئی۔ اللہ کے محبوب نے نہایت پیار سے مجھے ایک بات کہی، یہ بات فرمائی، عائشہ، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اگر تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو معافی مانگ لے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ جس شخص کے اہل خانہ پر اتنا بڑا بہتان لگے وہ کیا اتنے پیار سے بیٹھ کے نصیحت کرتا ہے؟ نصیحت کا انداز جو اصل بتانا مقصد تھا، ہم ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیسے تفتیش کرتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، یا اس سے پہلے فیصلے ہی نہیں دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب آ کر پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی محبت سے فرماتے ہیں، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اگر تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے دل میں سوچا اتنے لوگوں نے باتیں کر دی ہیں، اب میں نے اگر صفائی میں کوئی بات کی بھی صحیح تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، میں اپنا دکھ اپنا غم اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے بھی یہی آیت پڑھ دی، میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ جیسے یہ الفاظ کہے اس کریم پروردگار کی طرف سے اسی وقت وحی کی پیغام آ گیا۔ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے پہ ڈھانپ لی اور چہرے مقدس کو اس طرح ڈھانپ لیا جیسے کہ آپ وحی کی حالت میں ڈھانپ لیتے تھے۔ میں سمجھنے لگی شاید خواب کے ذریعے سے کوئی الہام ہوگا، مگر جب نبی علیہ السلام نے چہرہ ہٹایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو آپ کا چہرہ 14 رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح کھلکھلا رہا تھا، اور اس طرح ہٹا جیسے کہ بادلوں میں سے 14 کا چاند نکلتا ہے۔ آپ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا،
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. میرے مالک نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ پیغام ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ لوگ اس سے بری ہیں. میں نے پاکیزہ اصول بنا دیا. خبیثوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں, پاکیزہ کے لیے پاکیزہ ہوتی ہیں. میرے محبوب آپ پاکیزہ ہیں. ہم نے آپ کے لیے ان کو بیوی کے طور پہ چنا تھا. جبرائیل کے ذریعے سے ان کا ہم نے تصویر آپ کو دکھائی تھی, اور آپ کا چناؤ ہم نے اس لیے کیا کہ یہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی ہیں. اللہ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی. سبحان اللہ. حیران ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیار سے اس صورتحال میں بھی ان کو پیار سے بات سمجھائی. تو ذرا توجہ فرمائیے, کوئی ڈانٹ نہیں پلائی, کوئی غصہ نہیں کیا, کوئی دھمکی نہیں دی, پیار سے آ کر بیٹھ گئے. اتنی بات کہی, عائشہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو وہ گناہوں کو معاف کر دے گا. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا یہ خلق ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ اگر ہمارے کسی قریبی سے کوئی غلطی ہو ہم بھی پھر اسی طرح کھلے دل کے ساتھ اسے معاف کر دیں. ہم تو ان کو معاف کرنے کی بجائے ان کی نفرتیں دل میں بٹھا لیتے ہیں, اس کو سینے کا کینہ بنا لیتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے, ہمارے مشائخ نے فرمایا سینے کو کینے سے خالی کر لینا اہل جنت کی نشانی ہوتی ہے. سینے کو کینے سے خالی کر لینا اہل جنت کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کے سینے میں کوئی کینہ نہیں ہوگا. چنانچہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. ان کے دلوں میں جو کوئی غل تھا جنت میں آنے سے پہلے ہم نے سب غل نکال دیا. پھر تیسرا دن ہوا, جب تیسرے دن نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا جنتی آ رہا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی, میں پتہ تو کروں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اٹھا اور میں نے کہا بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ میں 3 دن رات آپ کے گھر مہمان رہوں. کہنے لگے بہت اچھا. وہ مجھے اپنے گھر لے گئے, انہوں نے مہمان بنا لیا. اب میں ان کے دن کے اور رات کے اعمال کو بغور دیکھنے لگ گیا. کون سا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. فرماتے ہیں جو عمل ان کے تھے وہی عمل باقی صحابہ کے تھے, کوئی ایسا انوکھا عمل تو نہیں تھا. 3 دن میں مجھے ان کا کوئی انوکھا عمل نظر نہ آیا. میں نے اجازت مانگی اور بتا بھی دیا کہ بھائی میں تو اس لیے آیا تھا, مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آئی. تو وہ کہنے لگے ہاں میرا کوئی اور عمل تو ایسا نہیں, البتہ ایک عمل ہے جو میں روز کرتا ہوں. میں نے پوچھا وہ کون سا؟ کہنے لگے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں میں اپنے دل سے ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہوں. جب میں رات کو سونے لگتا ہوں میں اپنے دل میں ہر مسلمان کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دیتا ہوں. میں اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہوں. تو تب پتہ چلا یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. کیا اس عمل کو ہم اپنا سکتے ہیں کہ ہم بھی رات کو سوتے ہوئے ہر مومن کے بارے میں جو کوئی دل میں رنجش ہو اس رنجش کو دل سے معاف کر دیا کرے, سینے کو بے کینہ کر لیا کرے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے لیلۃ القدر میں اللہ تعالی سب گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں, لیکن جس کے دل میں ایمان والوں کے بارے میں کینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. لہذا یہ آواز مردوں اور اگر عورتوں تک جا رہی ہے تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے آج اس محفل میں اٹھنے سے پہلے دل میں جس کسی مومن کے بارے میں جو بھی رنجش ہے اللہ کے لیے اس رنجش کو معاف کر دیجئے تاکہ لیلۃ القدر میں بخشش کے مستحق بن جائیے.
چنانچہ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تو شام کو سوئے تو کسی کے خلاف دل میں کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہمیں سنت پر عمل کر لیں، اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کفرست دست در طریقت ما کینہ داشتن، یہ جو ہمارا طریقت اور سلوک کا راستہ ہے نا، اس میں دل میں کینہ رکھنا دل میں کفر رکھنے کی مانند ہے۔ کفر است در طریقت ما کینہ داشتن آئین ماست سینہ چو آئینہ داشتن، اس طریقت کے راستے میں سینے میں کینہ رکھنا کفر رکھنے کی مانند برا ہے، اور میرا آئین تو یہ ہے کہ اپنے سینے کو آئینے کی طرح چمکتا ہوا بنا لیجیے۔ تو دل سے ہم کینے کو دور کر دیں تو ہمارا سینہ آئینہ بن جائے گا، اور یہی ذکر و سلوک کا بنیادی مقصد ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس کینے والے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سینے سے کینے کو دور فرما، ہمارے دلوں سے میل کو دور فرما۔ اللہ، ہم اب تک کیسی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں انسانیت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا۔ ہمارے سینے سے غل کو دور فرما، کینے کو دور فرما، حسد کو دور فرما، تکبر اور عجب کو دور فرما۔ اے مالک، ان باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم، ہمارے سینے کو آئینے کی طرح چمکا دیجئے، ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ تو شب قدر میں بھی اس بندے کی مغفرت نہیں کرتے جس کے سینہ میں کینہ ہو۔ اللہ، ہم اپنے دل سے ہر ایک مومن کے بارے میں جو بھی دل کے اندر رنجش ہے آج دل سے نکالتے ہیں، اسے آپ کی خاطر معاف کر دیتے ہیں۔ اے مالک، اس کے بدلے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس کے بدلے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہماری بدخلقی کو خلق میں بدل دیجئے، ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دیجئے، ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ، ہم آپ کے در پر سائل بن کے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے مالک، فقیر کا کام تو مانگنا ہوتا ہے، رب کریم رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور میری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ رب کریم، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، اللہ ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ ہمارے والدین عزیز، اقارب، مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔